اس صورت کے کو برات بھی کہتے ہیں، اور اس صورت کا برات کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں۔ یاد رکھو ایک صورت کے کئی نام بھی ہو سکتے ہیں۔ کثرت نام کا کیا فائدہ ہوتا ہے بتاؤ جی، ضابطہ پہلے کیا لکھا ہے؟ کثرت الاسامی تدل علی فضیلت الشیء۔ اس کو برات اس لیے کہتے ہیں کہ برات من اللہ، شروع لفظ آپ دیکھو۔ اور اس کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے ان تین پاک نفوس کے توبے کا ذکر ہے۔ تین صحابی تھے، ان تین صحابہ کی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ان تینوں پر بھی اللہ متوجہ ہو گئے جو پیچھے رہے تھے جہاد سے۔ تو ان کی وجہ سے سورت، پوری سورت کا نام سورہ توبہ، جیسے کہ بقرے کی وجہ سے، عامل کی واقعہ میں بقرے کی وجہ سے سورۃ البقرہ کہا گیا، مائدے کی وجہ سے سورۃ المائدہ، تسمیۃ الکل باسم الجزء۔ ایک وجہ اور بھی ذہن میں رکھو کہ اس صورت میں آگے آپ دیکھ لیں گے توبہ کا لفظ جو ہے، توبہ کا لفظ بہت کثرت سے آئے گا۔ کثرت سے توبہ ذکر ہونے کی وجہ سے سورت کا نام کیا ہے جی؟ سورۃ التوبہ ہے۔ پہلے کے ساتھ ربط بھی لگاؤں یا نہیں لگاؤں ربط؟ اور بھائی ربط یہ ہے کہ دیکھو پہلے مہاجرین اور انصار کا ذکر تھا اور ان کا آپس میں بھائی چارے کا ذکر، اور سورہ برات میں برات من الکفار کا ذکر، وہاں دوستی مع المومنین کا ذکر تھا آپس میں، اور یہاں برات من الکفار کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، انتہائی مناسب ربط ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اسی طرح سے پہلے صلح کا حکم تھا، فَإِن جَنَحُوا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ آگے آ جاتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهُ، ٹھیک ہے، اصل چیز کیا ہے بتاؤ؟ قتال ہی ہے۔ اچھا، قتال تو اصل ہے، قتال نہیں کر سکتے ہو، بزدل ہو تو برات کا تو اظہار کرو نا یار، کہ ہم توبہ استغفار، برات کا اعلان تو کرو دشمنوں سے۔ قتال تم نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کرو جی؟ برات کا اظہار کر لو۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ تو ابتدائی برات کے ساتھ، اور آگے قتال کا حکم ہے تو پہلے صلح کا حکم تھا، اگر صلح اب ممکن صلح نہ ہو تو اصل قتال تھا، تو اصل حکم پھر کس کی طرف آ گیا جی؟ قتال کی طرف آ گیا۔ ربط ہو گیا جی؟ امام محمد لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کہ سورہ انفال میں آداب جہاد مضمون ذکر کر، موضوع ذکر کر، آداب جہاد تقسیم غنیمت وغیرہ تھی، اور برات میں عین قتال ذکر ہے۔ یعنی گویا کہ اس کا موضوع قتال ہے، لیکن آپ کو ضابطہ لکھوا چکا ہوں نا، ایک صورت میں ایک موضوع بتا کر کے قتال، پھر آگے موضوع ما یبحث فی عن عوارض، پھر سارے ملا کر قتال کے ارد گرد ہوگا۔ حالانکہ جو ہے اب یہ اصول دیں گے آگے، وہ ہر ایک چیز اسی اصول پر فٹ کرتے جائیں گے آخری تک۔ نہیں سمجھ میں؟ یہ اصول تو ہے کسی درجے میں، لیکن سارے تفسیروں کا یہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ کوئی کہے کہ یہی اسی اصول سے سمجھ میں آتا ہے اور ورنہ نہیں آتا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ایک صورت کی کئی مضامین ہیں، یہ بہت طویل صورت ہے، اور اس میں اتنے بکھرے مضامین ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اور تھانوی رحمہ اللہ شروع کی جو آیات دیکھ کر کے وہ حیران ہو گئے کہ میں مطمئن نہیں ہو رہا ہوں، وہاں دیکھو آپ مطالعہ کر لو بیان و قرآن،
سمجھ میں؟ بعض روایت میں کہ بہت بڑی طویل صورت تھی، کافی حصہ اس کا منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب تم ذرا تھوڑا سا خلاصہ بھی سمجھ لو. اس صورت کے اندر غزوات کی تعداد ذکر کر رہا ہوں جو اشارہ ہوگا. جی، صلح حدیبیہ کی طرف بھی اشارہ ہوگا. ایک بدر کے غزوے کا بھی ذکر ہوگا، زیادہ نہیں. فتح مکہ کا بھی ذکر ہوگا، خصوصیت کے ساتھ. کچھ آیات، کچھ کا تعلق جو ہے جی حنین کے ساتھ ہوگا، زیادہ کا تعلق حنین کے ساتھ، کچھ کا تعلق حنین کے ساتھ ہوگا. غزوۃ الحنین سمجھ رہے ہو جی. غزوہ تبوک کا ذکر ہوگا. اور غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ السلام گئے تو رومی سلطنت، رومی امپائر کے ساتھ لڑائی تھی، کوئی معمولی لڑائی نہیں تھی. رومن لوگوں نے کہا عرب کے انجانوں سے لڑائی کیا ہے اس پیغمبر نے، ہمارے ساتھ لڑتا تو پتہ چلتا. اچھا آ جاؤ، آپ سامنے تیار ہو جاؤ. سمجھ میں آ گیا جی. تیاری کر، سخت گرمی کا وقت، کھجور پک چکے تھے. نہیں سمجھ میں؟ جیش العسرہ. صحابہ جب تیار ہو کر کے گئے وہاں پر تو غزوہ ہوا یا نہیں ہوا وہاں پر؟ وہ بھاگ گئے شکست کھا کر. کتنے لوگ تھے وہ؟ لاکھ کے قریب تعداد. اللہ کے فضل و کرم سے وہ سامنا نہ کر سکے مسلمانوں کے. اور چونکہ سخت جہاد تھا اور رومیوں سے لڑنا تھا، تجربہ کار لوگوں سے جو پہلے ایرانیوں کے ساتھ لڑ چکے تھے، شکست دے چکے تھے، دنیا میں سپر طاقت. اس لحاظ سے منافقین، اب یہاں منافقین جو مدینے میں آس پاس، وہ مختلف اعذار، مختلف حجتیں، مختلف ان کی خواستیں. بعض نے کہا کہ رومی لڑکیاں بہت خوبصورت ہیں، ہم جائیں گے فتنہ میں پڑیں گے، ہمیں اجازت دے دیں. سمجھ میں آ گیا جی. تو اس طرح سے. اور بعد میں کہ نہ بیوت نہ عورت، ہمارے گھر جو ہے ننگے ہیں، کیسے جائیں گے؟ وما بعورۃ، اور وہ حالانکہ وہ ننگے نہیں تھے. ٹھیک ہے. کچھ تھوڑے سے لوگ جو ہے واقعہ جو ہے سستی کی وجہ سے رہ گئے، جو 3 صحابی تھے. سمجھ میں گئے جی. تو اس لحاظ سے جب یہ مضمون آ گیا تو آس پاس سب منافقین کے ریشہ دوانائی، ان کی قسمیں دیہاتی، اعراب دیہاتی، اعراب کچھ مخلص جو ہے، یہ سب کے سب اس طبی طور پر جو ہے سارے احکام یہاں پر جو ہے ذکر ہو گئے. اور مشکل ترین جگہ ہے وہاں پر آخر تک مضمون چلے گا. سمجھ رہے ہو جی. اچھا، شروع کے جو حصہ ہے 4 فرقوں سے برات کا اعلان. کتنے فرقوں سے قتال اور برات کا اعلان ہے؟ 4 فرقوں. سمجھ لو اور پھر نوٹ کرو. مکے کی آس پاس قبائل، ادھر ادھر کے طائف کی طرف قبائل، یہ سارے جو مشرکین ہیں قریش سمیت، سب لوگوں کے ساتھ معاہدہ اور عدم معاہدہ، اسی طرح سے نقض معاہدہ. ٹھیک ہے. اور مدت متعین ہوئی یا نہیں ہوئی، اس لحاظ سے لوگوں کو کتنے قسموں میں تقسیم کیا ہے؟ 4. بعض کفار مشرکین ایسے تھے، بعض کفار کا کہ جن کے ساتھ آپ علیہ السلام کا معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے. انہوں نے معاہدہ کیا کیا ہے جی؟ توڑ دیا. جیسے قریش مکہ، صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا اور ہونے کے بعد انہوں نے یہ تھا کہ جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں لڑیں گے، اور ہمارے ساتھ جو ہمارا حلیف ہوگا اس کے ساتھ بھی نہیں لڑیں گے. نہیں سمجھ؟ ساتھ نہیں دیں گے. لیکن انہوں نے جو ہے ایک قبیلے میں خلاف ورزی کر دیا. نہیں سمجھ میں؟ ہمارا جو حلیف تھا مسلمانوں کا، اس حلیف کے ساتھ انہوں نے جو ہے جنگ کر دیا. تو معاہدہ توڑ دیا. معاہدہ توڑ دیا، اور معاہدہ توڑنے کی وجہ سے وہ دوسرا فرق تھا، آپ علیہ السلام سے شکایت بھی کی. آپ علیہ السلام نے کہا صبر کرو، انشاءاللہ ان کے ساتھ میں نمٹوں. اور فتح مکہ بعد میں جو ہے واقع ہوا، اور اس میں سے ان کی ہمت ہی ختم ہو کر کے، ٹھیک ہے جی، اکثر جو ہے مسلمانوں کے
زیر دست جو ہے ہاتھ کے نیچے آ گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ جو حرم اشہر الحرم ہے یہ نکل جائے. اذن سلخ الاشہر الحرم. ٹھیک ہے. فقتل اب ان کو مارنا ہے. اشہر الحرم کا جو ہے ان کے لیے یہ جو اعلان ہوا تھا چونکہ محترم مہینے میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا تو اس لحاظ سے فرمایا کہ اشہر الحرم ختم ہو جائے تو ان کو کیا کرنا ہے پھر مار دیں. ایک قبیلہ ہو گیا. وہ قبیلہ کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے لیکن مدت متعین نہیں ہے, یا یہ کہ جن کے ساتھ سرے سے معاہدہ ہی نہیں ہوا. یہ دو بن جائے گا نا, جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے لیکن مدت متعین, یا جس کے ساتھ معاہدہ قریش کے علاوہ سرے سے معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے. تو جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور متعین نہیں ہے, اور جن کے ساتھ صرف معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے, ان دونوں کو کہ 4 مہینے تمہیں گنجائش ہے. 4 مہینے 4 مہینے تک سوچ لو, اسلام قبول کرنا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے. سمجھ لو جی. رحیم نیاز سمجھ گیا. ابھی سے جذبہ آ گیا جہاد کے لیے رحیم نیاز کا. اچھا جی. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا, ٹھیک ہے, اور وہ معاہدہ متعین بھی تھا. اعلان کس مہینے کو ہوا بتاؤ؟ ذی الحجہ کی کس تاریخ کو ہوا ہے جی؟ 10 ذی الحجہ کو ہوا ہے. ہاں 10 کو ہوا ہے یا پہلے ہوا ہے؟ 10 رمضان تک آگے. 10 رمضان تک جو مہینہ مطلب جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے جس فرقے کے ساتھ, تو ان کو یہ بتایا گیا ہے چونکہ ابھی تک انہوں نے عہد کوئی نقض نہیں کیا ہے اور ٹھیک ٹھاک رہے ہیں, تو فرمایا کہ اس کو اپنے عہد کو پورا کرنا. اگر وہ ٹھیک چلے تو تم بھی ٹھیک چلو, اگر وہ عہد توڑ کر کے تمہاری طرف آ جائے تم بھی ان کی طرف جو ہے جاؤ. چوتھا گروپ ہے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور وقت بھی متعین ہوا ہے. سمجھ میں آ گیا جی؟ اب ان کے لیے فرمایا گیا کہ جی جو عقد متعین ہوا ہے نا, جو معاہدہ متعین ہوا ہے اس وقت تک ہوگا. 4 مہینے بھی نہیں ہوگا, اشہر الحرم بھی نہیں ہوگا, بلکہ آگے جو معاہدہ طے ہوا ہے وہاں تک ہوگا. اگر وہ معاہدہ توڑ دیتے ہیں, اگر سیدھا معاہدہ تک پہنچتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں پہنچتے ہیں تو وہ توڑتے ہیں, تو تم بھی ان کو کیا کر دو جی, جواب دو. سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ بات کلیئر ہو گئی. اب ایک اور بات بھی سمجھ لو, پھر میں آگے انشاءاللہ سب بات شروع کر لوں گا. سورہ برات کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. سورہ برات کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. بڑی لمبی تفصیل ہے, مختصر 2-3 باتیں ذہن میں رکھو. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت سورہ برات کی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی کیوں نہیں ہے؟ دوسرے دیکھو, یہ بڑی جو صورتیں ہیں ان کی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے بڑی صورت ہوگی, اس کے بعد جو ہے ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے. تو یہاں پر بتاؤ کہ سورہ انفال اور سورہ برات میں کون سی صورت بڑی ہے؟ تو برات پہلے اور انفال بعد میں انسانی عقل ایسا, کیونکہ جو بڑی صورت وہ پہلے اور چھوٹی صورت اس کے بعد میں ہو. تو یہاں پر جو سورہ توبہ انفال پہلے اور سورہ برات بعد ہے.
تو ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھا گیا، ایک یہ سوال بھی ذہن میں۔ کس نے پوچھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پوچھا، اور انہیں بھی پوچھا، ٹھیک ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھا، ٹھیک ہے، کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ، حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے مصحف میں کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ جواب دیا کہ اس لیے نہیں ہے کہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الرحمت ہے، اور برات جو ہے وہ عذاب کی ہے آیات ہے، نہیں سمجھ میں، برات کا اظہار ہے، مناسبت نہیں، اس لیے بسم اللہ الرحمن۔ پتہ چلا کہ حضرت علی کا جو مصحف تھا ان کے پاس، وہ بھی حضرت عثمان بن عفان کے موافق تھا کہ ہاں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا۔ تو رافضیوں کی یہ بات کہ جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا مصحف تھا جی، اور وہ امام غار کے پاس ہے، اور وہ کل کے کل کتنے ہزار آیات ہیں جی، 18,000 آیات ہے، اور قرب قیامت و زمین پر آئے۔ یہ جو ہمارا قرآن کریم ہے مسلمانوں کا، اس کی کتنی آیات ہے بتاؤ جی، اور ان کا جو ہے وہ اس کی کتنے ہیں؟ 18,000، تو کتنے ہزار کم ہے بتاؤ؟ 12,000۔ تو پھر تورات میں اتنی تبدیلی ہوئی ہے بتاؤ جی، نہیں سمجھ میں آئے جی؟ ہم کہتے ہیں کہ رافضیو تم بتاؤ، اگر کوئی عیسائی تم سے پوچھ لے کہ قرآن تو محرف ہے، کیوں جی؟ قرآن سالم نہیں، کیوں جی؟ قرآن تو ابھی 6,000 آیات ہے، اور 12,000 آیات جو ہے ابھی غار میں چھپا ہوا ہے، تو تورات اس میں تحریف زیادہ ہو گئی، تو تم کیا جواب دو؟ رافضیوں سے پوچھو، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال رافضیوں سے کہ جی تم کہتے ہو کہ جی، تم کیا کہتے ہو جی، ہم اسلام، تم مسلمان ہو تو تم یہ کہتے ہو کہ جی ہم حق پر ہیں، اگر آپ سے اگر عیسائی پوچھ لے تو عیسیٰ علیہ السلام پر تو کچھ لوگوں نے، حواریوں نے ایمان لیا، وہ آدمی زیادہ تھے، 12 تھے، اور تم تو کہتے ہو صرف 3 آدمی تھے، تو پھر تو پیغمبر اسلام جو ہے ناکام ہو گیا، تو تمہارا کیا جواب؟ یہ سوال اٹھایا ہے کس کے پر؟ رحمت اللہ کیرانوی صاحب نے اظہار الحق میں وہاں جوابات دیے ہیں، وہاں کتاب تم دیکھ، رافضیوں کے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جواب دے نہیں سکتی۔ کلھا من الخرافات، قرآن کریم من وعن موجود ہے، ایک زیر زبر کی کمی نہیں ہے۔ خیر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بعد بھی یہی مصحف، اور حضرت علی کے بعد کوئی الگ مصحف نہیں تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھا گیا؟ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ تھی کہ جو آیت جو صورت ہو تو بتا دیتے یہ صورت فلاں، اور یہ آیت جو ہے یہ آیت فلاں صورت میں لکھو، فلاں صورت کی حصہ بنا کر، اور یہ جو برات کی آیات تھی یہ آپ علیہ السلام نے حکم نہیں دیا کہ ان کو فلاں صورت کے میں لکھو، یہ نہیں، سمجھ میں آ گئی جی؟ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب ہم نے دیکھا تو مضمون جو ہے ملتا جلتا ہے کس کے ساتھ، اور یہ مشہور سورہ برات، انفال، یہ نام بھی مشہور ہو گیا، اور اسی طرح سے یہ سورہ انفال ابتدائی ہجرت کی ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، اور سورہ برات ہجرت لوگ کر رہے تھے، آخری دور میں جو ہے وہ نازل ہوئی، سمجھ میں آ گیا جی؟ تو اس لحاظ سے آخر دیکھو مؤخر آ گیا، اول آ گیا، اور مضمون کو ہم نے دیکھا تو وہ انفال کے ساتھ جو ہے ملتا جلتا مضمون تھا، اور آپ نے سام چونکہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہاں لکھو، نام بھی مشہور ہو گیا، الگ صورت توبہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب 2 جہتیں آ گئی، بعض نے کہا کہ جی یہ انفال کا حصہ ہے، انفال کے آیات دونوں ملا کر ایک صورت ہے، اور کل 200 کیا کہتے ہیں 60 آیات ہے، 70 آیات ہے، کتنے آیات ہے کل؟ 200 ملا ذرا دیکھ لو، توبہ کتنے آیات ہے؟ 129، اور سورہ انفال کتنے ہیں بتاؤ؟ 75 ہے، تو 75 کو جمع کر دو جی، تو مطلب یہ 200 سے کچھ اوپر آیات ہے، دونوں ملا کر کے ایک صورت ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، اگر ایک صورت ہوتی تو آپ نے سب لکھوانے کا حکم دیتے، نہیں دیا ہے،
لہٰذا ایک صورت نہیں ہے، الگ الگ صورتیں. اب ایک وجہ آ گئی کہ ایک صورت ہے، اور ایک وجہ کیا آ گئی جی؟ ٹھیک ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جبرائیل امین، علامہ قشیری نے لکھا ہے، جبرائیل امین جو ہے اس کو لا کر کے نہیں آیا، کیونکہ ہر صورت کی شروع میں بسم اللہ لکھا جاتا تھا، وہ جبرائیل امین لے آتے تھے اور پھر اس کو لکھوایا. تو خیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے آپ اسلام نے وہاں لکھوانے کا حکم نہیں دیا، آپ اسلام کا انتقال ہوا، میں نے سوچ کر کہ بمحضر من الصحابہ کے سامنے ہوا، میں نے سوچا تو مضمون لکھ رہا ہے کس کا جی؟ انفال کا، اور چونکہ ایک صورت اور دوسری صورت میں فاصلہ بھی ہونا چاہیے، وہ تو نہیں ہوا، اس لحاظ سے میں نے تھوڑے سے فاصلے میں دور کر کے لکھ دیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ من وجہ الگ الگ صورت. اور یہ بسم اللہ نہیں لکھا، اگر بسم اللہ لکھتا تو ہر صورت کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی تو مکمل یقین آتا ہے یہ الگ صورت ہے. تو بسم اللہ نہیں لکھا تاکہ یہ اس کی الگ حیثیت معلوم ہو جائے، الگ حیثیت معلوم نہ ہو. بسم اللہ لکھا جاتا تو الگ حیثیت ہوتی، ٹھیک ہے. تھوڑا سا فاصلے میں رکھا تاکہ من وجہ صورت معلوم. بسم اللہ نہیں لکھا تاکہ یہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ سورہ انفال کی، تو دونوں جہتوں کو برا. اور یہ میں نے جو کچھ کیا ہے بمحضر من الصحابہ، صحابہ کے سامنے، ٹھیک ہے جی. اور حضرت علی سے بھی نقل ہے، حضرت عثمان پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے، انہوں نے جو کچھ کیا ہے تو وہ ہمارے سامنے صحابہ کے سامنے کیا. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے ہو جی؟ اب یہ بات آ گئی کہ یہ صورتوں کی ترتیب اور آیات کی ترتیب، سب صورتوں کی آیات کی ترتیب تو توقیفی ہے، صورتوں کی ترتیب توقیفی ہے یا نہیں ہے؟ بعض نے کہا کہ جی صورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے، بعض نے کہا کہ صورتوں کی ترتیب جو ہے اجتہادی ہے، توقیفی نہیں ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ صرف سورہ انفال، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، صرف سورہ انفال اور سورہ برات کی ترتیب یہ استنباطی اجتہادی ہے، اور باقی کیا ہے جی؟ توقیفی ہے. اصل راجح مذہب امام فخر الدین رازی نے یہ لکھا ہے کہ سارے صورتوں کی ترتیب کیا ہے جی؟ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب ہے شریعت پر حکم دیا کہ یہاں لکھو، یہاں لکھو، یہاں لکھو. بسم اللہ کیوں نہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ نہیں ہے عذاب رحمت ہو وہ جواب، بلکہ جواب کیا دیں گے جی کہ اس لیے نہیں لکھے کہ ملائک لا کر کے علامہ قشیری نے، ٹھیک ہے جی، فارسی رسالہ قشیریہ، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ یہ ملائک لا کر کے لایا نہیں ہے. اور امام راضی نے بھی یہی جواب، ملائک بسم اللہ نہیں لایا ہے تو کیسے لکھے؟ اور باقی صورتوں کے شروع میں ملائک جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاتا تھا تو لکھا گیا. پورے تفصیل سمجھ میں آ گئے جی؟ اب آگے پڑھو. برات من اللہ. ہاں ایک بات اور ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برات اور اعلان کے لیے بھیجا گیا تھا، تم جا کر کے اعلان کرو. اور اس کے بعد جو ہے حضرت علی کو بھی بھیجا. رافضی خوش ہو گئے کہ جی دیکھو پیغمبر نے صدیق اکبر پہ اعتماد نہیں کیا ہے، بعد میں علی اس لیے گئے. تو جواب یہ ہے کہ بیوقوف ہو، احمق ہو، صدیق اکبر پر جتنا اعتماد پیغمبر نے کیا ہے اور کس نے کیا؟ آخری دم جو ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ٹھیک ہے. وہ جہاں سے آئے وہاں ہم جواب دیتے ہیں الحمدللہ. اصل میں علی بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اعلان کی اس لیے بھیجا کہ عرب دستور تھا کہ رشتہ دار قریبی آ جائے تو پھر چونکہ سخت قسم کا اعلان تھا، اور کفار کو کہا تھا کہ نکل جاؤ، یہ جزیرۃ العرب جو ہے اس کو پاک کر دو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ توحید بھی یہاں اور شرک کا گن بھی ہو. ان المشرکون نجس ہو، نجس بھی یہاں ہو، نجاست اور پاکی یہاں، خوشبو اور بدبو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم نکل جاؤ، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ سخت قسم کا گویا کہ سخت قسم کا اعلان تھا. تو یہ اعلان جو ہے تاکہ یہ عذر بھی ختم ہو جائے. اصل جمعہ نماز جو ہے وہاں اور خطبہ وغیرہ وہ کس نے پڑھا ہے بتاؤ جی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. صرف جو ہے اعلان کرنے کے لیے بعد میں تائید کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی. برات من اللہ، اعلان ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسول، اللہ کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم، تم نے معاہدہ کیا ہے، تعین نہیں ہے، تعین مدت نہیں ہے، من المشرکین. سمجھ رہے ہو جی؟ ان کو کہا کہ فسیحوا، فقل لهم، ان کو کہو سیحوا فی الارض، زمین میں چلو مزے کرو، اربعۃ اشہر، 4 مہینہ،
ٹھیک ہے 4 مہینہ تک اجازت ہے. وَعَلَمُوا جان لو انکم غیر معجز اللہ تم خدا کو عاجز نہیں کر سکتے ہو. تم نے بہت ستایا ہے ہمیں لیکن تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اب اللہ کا عذاب آ چکا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو. رسوا ہے نا، نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ذلیل ہو جاؤ. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ واللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے. إِلَى النَّاسِ لوگوں کے لیے اعلان ہے. یوم الحج الاکبر حج اکبر عمرے کے مقابلے میں آیا. یہ حج جو عوام الناس کے ذہن میں یہ ہے کہ جمعے کے دن حج آ جائے تو حج اکبر ہے. یہ لیس لہا اصل، اس کے لیے کوئی اصل نہیں. حج اکبر سے مراد حج ہے اور عمرہ ہوا کہ حج اصغر ہے. اچھا اعلی الناس یوم الحج الاکبر وہ اعلان لوگوں کے لیے ان اللہ بریء اللہ بیزار ہے من المشرکین مشرکین سے، اور ورسولہ بریء من المشرکین. یہاں نحو کی ایجاد بھی ورسولہ ہی پڑھنے کی وجہ سے نہیں سمجھ میں. ایک نے کیا پڑھ لیا جی ورسولہ ہی، تو ابو الاسد دولی کے سامنے پڑھا یا کسی واللہ عالم تو ورسولہ ہی پڑھا تو پھر ایک کفر لازم آئے گا. اس لیے کیا بریء من المشرکین تو من داخل ہوگا. اللہ بری ہے مشرکین سے، ورسولہ ہی وہ من رسولہ ہی ہو جائے کفر لازم آئے. اور ورسول ہو تو ورسول ہو بریء من المشرکین آئے گا پھر ٹھیک ہو. اس لیے یہ اعراب لگائے گا. فَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کرو ترغیب تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا جی یہ جو وقت اعلان 10 ذی الحجہ اور 9 ہجری کیونکہ اگلا سال پیغمبر کا حج تھا اور پیغمبر یہ چاہتے تھے ایک تو جزیرت کوئی مرکز ایسا ہو جہاں گند نہ ہو. دوسرا وجہ ہے کہ پیغمبر موحدین اور رئیس الموحدین جہاں ہو تو ساتھ ساتھ کوئی مشرک جو ہے ساتھ کوئی مشرک ہو ہی نہیں. تو عند حج تک جو ہے صرف اللہم لبیک کے نعرے ہو اور کوئی مشرک بھی نہ ہو، کوئی ننگا طواف کرنے والا بھی نہ ہو. یہ جزیرہ پورا کیا ہو جی جزیرۃ العرب پاک ہو جائے. یہ اعلان ہے. اچھا فَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے آ جاؤ ہمارے سمیل وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم موڑتے ہو ایمان سے فَاعْلَمُوا جان لو انکم غیر معجز اللہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ بشارت کفار کے لیے کیسے ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے زخموں پر نمک پاشی کرنا، جیسے زخموں پر نمک پاشی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا خوشخبری سناؤ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. خوشخبری سے وہ سمجھ گئے کوئی اچھی بات ہوگی. آگے جواب مل گیا کیا نہیں سمجھ. زخم میں آدمی تھا اس نے کہا یار کوئی مرہم رکھو. اس نے کہا میں رکھتا ہوں مرہم. اس پر کیا ڈال دیا جی نہیں سمجھ میں. تو زخم پر کیا کرنا ہے نمک پاشی کی مثال ہے. اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ تم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا انہوں نے کوئی کمی نہیں کیا اس معاہدہ میں. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی عادن کسی ایک کی. سمجھ رہے ہو جی. یہ بنو کنانہ میں سے بنو زمرہ اور بنو مدلج جن کے معاہدے میں 9 ماہ باقی رہ گئے تھے. نہیں سمجھ میں آگے جی 9 ماہ باقی تھے. بنو کنانہ میں سے بنو زمرہ اور بنو مدلج نام لکھو. اچھا ہو تو نہیں تو نہیں کوئی بات نہیں. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی. کافر بھی کبھی شریف ہوتا ہے مطلب اچھے لوگ تھے. کافر ہونے کے باوجود مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عہد کی پاسداری کی. اچھا فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ ان کی طرف ان کا عہد پورا کرو. إِلَى مُدَّتِهِمْ ان کی مدت کی طرف. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو جو بچتے ہیں کس سے جی قتل سے. قتل نہیں مانا کرو ابھی کیا مانا کرو جو معاہدہ توڑنے سے بچتے ہیں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ
اب یہ 4 قسمیں جو ذکر کیا ہے ان میں سے کون کون سے کس کے ساتھ فٹ کریں گے یہ آیات آپس میں. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب بس نکل جائے اشہر الحرم، ٹھیک ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، یہ کن کے ساتھ ہے بتاؤ جی؟ جماعت اذان ناقضین عہد کو توڑنے والے وہی تھا نا جو مشرکین عرب تھے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم پاؤ ان کو مار دو. نہ حرم دیکھ سکتے ہو، حرم میں بھی مار. وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو. وَاحْصَرُوهُمْ، ان کا محاصرہ کرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، بیٹھو ان کو ہر رصدگاہ میں، طاق میں. فَإِن تَابُوا، اگر توبہ کرے، اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر ان کا رستہ چھوڑ دو. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر مشرکین میں سے، وَإِنْ أَحَدٌ کافر نے کیا عبارت نکالا، وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، تو ثانی مفسر ہے، اقامت مفسر مقام مفسر. فَأَجِرْهُ، ان کو جو ہے امن دے دو، پناہ دے دو. حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، مطلب کلام اللہ سن لے، وہ سوچ بچار کر لے اور ایمان لے آئے. ثُمَّ أَبْلِغْهُمْ، پھر ان کو پہنچاؤ، مَأْمَنَهُمْ، امن کی جگہ ان کے قبیلے کے پاس پہنچاؤ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے کہ قوم لا يعلمون، وہ نہیں جانتی. سمجھ میں گئے جی؟ نہ سمجھے قوم. آگے یہ تو اعلان برات ہو، برات ہو گیا اعلان. اس کی حکمت کی کیوں اعلان ہوا؟ کہتے ہیں کہ یہ معاہدے کے قابل ہی نہیں ہے. کیف یکون للمشرکین عہد، کس طرح سے ہو مشرکین کے لیے عہد قابل رعایت کیسے ہو سکتے؟ عند اللہ و عند رسول، اللہ کے رسول کے ہاں نہیں رعایت ہو سکتی. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، یہ کون سے لوگ ہیں بتاؤ؟ بنو کنانہ وغیرہ. سمجھ میں گئے جی؟ مگر یہ کہ تم نے ان کے ساتھ جو ہے عہد کیا ہے مسجد حرام کے پاس. اب آگے دیکھ لو، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، آگے حال تو معلوم نہیں ہے نا کافروں کا. فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، اگر تمہارے طرف سیدھا چلے تو فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تم بھی سیدھا سیدھا چلو. اگر وہ ٹیڑھے ہو جائے تم ان کو جواب دے دو. سمجھ میں آ گئے جی؟ اچھا جی. بعض نے کہا کہ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، یہ جو مکہ کی مشرکین کے لیے اعلان کر لو. اب اعلان کے بعد آپ دیکھ لیں، اگر وہ ٹھیک اعلان پر عمل کرتے ہیں تو فبہا ہے، نکل جاتے ہیں. اگر نہیں نکلتے ہیں، اگر نکلتے ہیں تو رعایت ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ 4 مہینوں سے پہلے نکل کر جزیرہ خالی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے فاستقیموا لهم. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں متقی. چونکہ یہاں عہد کا ذکر تھا تو مطلب جو پرہیزگار ہے عہد کی پاسداری کرتے. اچھا، کیفا، کس طرح سے رعایت ہو. کیف یکون للمشرکین عہد ہو نا، تو یہاں کیف دوبارہ یاد کیا، اور چونکہ آگے علت آ رہی ہے. کیفا ان کے لیے کیسے رعایت ہو. وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر غالب آ جائے تمہارے اوپر، لا يَرْقَبُوا فِيكُمْ، وہ لحاظ نہیں رکھتے ہیں، إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، نہ کوئی قرابت کا نہ کوئی عہد کا. یا تو مکہ کی مشرکین کی طرف ہے، قریش کی طرف. نہیں سمجھ میں کیسے رعایت ہو سکتے ہیں عہد و پیمان؟ یا یہی ہے، یرضونکم بافواہہم، تمہیں زبانوں سے راضی کرتے ہیں، وتأبى قلوبہم، اور ان کے دل انکاری ہے، واکثرهم فاسقون، اکثر شریر ہے. کیوں شرارت کرتے ہیں؟ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں ثمن قلیل دنیا پسند کی ہے. فصدوا عن سبیلہ، تو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ، رک گئے. فصدوا، رک گئے، عن سبیلہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وفا عہد سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، برا ہے وہ جو عمل کرتے ہیں. لا یرقبون، دوبارہ آ گیا، فی مومنین، نہیں لحاظ رکھتے ہیں، فی مومنین، مومن کے بارے میں، الا قرابت کا، ولا ذمۃ، کوئی عہد کی پاسداری. واولئک هم المعتدون، اور وہ لوگ وہی ہیں حد سے تجاوز کرنے والے. فإن تابوا، اگر توبہ ترغیب لتو، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، اگر توبہ کرے کفر شرک سے
وقاموا الصلاۃ نماز قائم کرے اظہار اسلام، وآتوا الزکات زکات دے، فاخوانکم مانا فہم اخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی ہے، ان کے اوپر خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا، اگر وہ توڑ دیتے ہیں ایمانہم اپنے عہود کو، قسموں کو، من بعد عہدہم معاہدہ کرنے کے بعد، وَطَعْنُوا فی دینکم، اور یہ عہد اس لیے توڑتے ہیں کہ آپ کو کسی لحاظ میں نہیں رکھتے، دین پر طعن کرتے ہیں۔ تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو مارو ائمۃ الکفری، کن کے ساتھ ہے بتاؤ، کن کو کہا ائمۃ الکفر؟ اقوال لکھو، بڑی تفصیل ہے، ٹیپ اتنا نہیں ہے۔ پہلا قول ہے کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر، ائمۃ الکفر مراد قریش مکہ ہے۔ صلح حدیبیہ میں انہوں نے خلاف ورزی کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اپنے عہد کو توڑا ہے نا۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، بعض نے بہت کوشش کر کے وہاں لگایا، نہیں سمجھ گیا، بعض نے کہا وہاں کیسے لگا سکتے، اور کمال ہے وہ تو فتح مکہ کے بعد جو ہے غزوہ حنین کے وقت ہو رہا ہے، تو پہلے حوالہ دے کر کے وہ تو پہلے عہد انہوں نے توڑ دیا، اس کے بعد ان کی اینٹ سے بجائی گئی، سمجھ میں کہ جی ان کے ساتھ لگانے کی جو ہے زیادہ دور لگ رہا ہے، تو پھر کس کے ساتھ لگائیں؟ یہود کے ساتھ لگاؤ، یہود کے ساتھ، نہیں سمجھ میں آجائے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ یہود ہے، کفر کے ایجنٹ ہے بڑے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا قول، صحیح قول یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے کہ دنیا کے آخر کونے تک جو ہے، آخری وقت تک آنے والے سب بڑے بڑے کافر جو ہے یہ ائمۃ الکفر ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کے جو پیشوا مارو اور نیچے مقتدیوں کو چھوڑو، نہیں سمجھ میں، پیشوا کو مارو تو مقتدی بطریقہ ہے اولا اس کو کیا کر دو جی، مارنا ہے، مبالغہ ہے، سخت قسم کلام۔ فقاتلو، تو مار دو جی ائمۃ الکفر، معنی کیا کہ کفر کے ٹھاکروں کو، پرانے ترجمے نہیں کر، اور بعض ترجمین کہتے کفر کی چودھریوں کو، نہیں سمجھ میں، یعنی کفر کے جو ائمہ ہے، سربراہ ہے، ان کو ختم کر۔ انہم لا ایمان لہم، ان کے لیے کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں، لعلہم، اچھا جی، تاکہ وہ باز آ جائیں، اچھا۔ الا تقاتلوا قوما، یہ وجہ ذکر کیا ہے، ترغیب القتال ہے، کیوں قتال نہیں کرتے ہو بتاؤ، ایسے قوم کے ساتھ نکثوا ایمانہم، جنہوں نے عہد و پیمان کو توڑ دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اگر مکہ کے مشرکین کے ساتھ لگاؤ تو مطلب یہ ہے کہ جی انہوں نے توڑ دیا، کس کے ساتھ جی، خزاعہ کے خلاف جو ہے، بنو بکر کی مدد کی، بنو خزاعہ جو کہ مسلمانوں کا حلیف تھا، ٹھیک ہے جی، اور بنو بکر جو قریش کا حلیف، ان میں یہ معاہدہ تھا کہ جو ہمارے حلیف ہے، یہ سیاسی طاقتوں میں ہوتا ہے، ایک جماعت جو ہے، ایک ملک کافر ہونے کے باوجود ہمارے حمایتی ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ہے، تو پھر وہاں جو ہے یہ معاہدے ہوتے۔ تو فرمایا کہ الا تقاتلون، کیوں تم قتال نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں کرو گے قتال، قوماً ایسے قوم کے ساتھ، قریش کے ساتھ، نکثوا ایمانہم، انہوں نے عہد کو توڑ دیا، وہموا، انہوں نے قصد کیا، باخراج الرسول، رسول علیہ السلام کو نکالنے کا، وہم بدؤکم اول مرۃ، انہوں نے چھیڑا تم کو، المرتبہ، انہوں نے ابتدا کیا نقض عہد کی پہل، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم انہیں سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، مسلمانوں کو خطاب ہے، ترغیب ہے، ترغیب۔ آگے فرمایا کہ قتال، یہ تو قتال کی ترغیب تھی،
قتال کرو گے تو کیا ملے گا، یہ سوال ہے. قتال کرو گے تو کیا ملے گا؟ آگے آپ کو فوائد قتال ذکر کیا، کئی فوائد ذکر. قاتلوہم، تم ان کے ساتھ قتال کرو. دیکھو پرانے زمانے میں پیغمبروں کے مقابلے میں آنے والے لوگوں پر عذاب نازل ہوتا تھا. وہ بدعائی کرتے تھے، بعض نے بدعائی کیا، ٹھیک ہے جی. لعنوا علی لسان داؤد، سمجھ میں گئے جی. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام میں، اسی طرح نوح علیہ السلام میں. لیکن اب کیا ہوا، اب جہاد کا حکم آ گیا، لہٰذا اب جو ہے مسخ اور دعا سے تو نہیں ہوگا. اب ان کفار کو کہاں سے سزا ملے گی؟ مسلمانوں کے ہاتھ سے، یعنی عذاب کا طریقہ دوسرا. تو فرمایا کہ قاتلوہم، اچھا یعذبکم اللہ، اللہ ان کو عذاب دے دے گا بِأَيْدِيكُمْ، ایک فائدہ. وَيُخْزِهِمْ، ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا جو اپنے تکبر پر بڑا غرور کرتے. دوسرا فائدہ قتال کا. اور وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے خلاف. تیسرا فائدہ، اور مسلمانوں کے دل جلے ہوتے ہیں. سمجھ میں کہ ہر مسلمان جو ہے اس خواہش پر ہوتا ہے کہ کافر یہ میرے ہاتھ سے مر جائے. چوتھا فائدہ، یشفی صدور قوم مومنین، مومنین کے دلوں کو ٹھنڈک ملے گی. کتنے فائدے ہوگا جی؟ اور ہر آدمی قتال تو نہیں کر سکتا ہے، قتال کے لیے اس کا ہاتھ نہیں پہنچا ہے، تو دوسرا اس کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو. اور وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کا غصہ ختم ہو. سمجھ رہے ہو جی؟ اچھا تم قتال کرو گے تو قتال کی برکت سے اسلام پھیلے گا، کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اور ہوئے نہیں ہوئے بتاؤ تو، فتح مکہ کے وقت ابو سفیان وغیرہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ وغیرہ دوسرے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، کتنے فائدے ہو گئے بتاؤ؟ یعذکم اللہ بِأَیدِیکم ایک، یخزکم دو، یخزہم دو، ینصرکم تین، اور یشفی صدور قوم مومنین چار، اور یذہب غیظ قلوبہم پانچ، یتوب اللہ علی من یشاء چھ. اور آگے ساتواں فائدہ یہ ہے کہ تم میں سے جی الگ ہوں گے مخلص اور غیر مخلص. اچھا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ان تترکوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ لَمَّا يُمَيِّزُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ. تو جہاد سے فائدہ ہوگا، مخلص اور غیر مخلص الگ ہوگا. کہ کیا تم نے گمان کیا کہ ان تترکوا، تم چھوڑے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، جب تک اللہ نے الگ نہیں کیا ہے، الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، تم میں سے وہ جو جنہوں نے جہاد کیا ہے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور نہیں بنایا، وَلَمْ يَتَّخِذُوا نہیں بنایا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ، مومنین کے علاوہ انہوں نے نہیں بنایا دلی دوست، اس کو الگ نہ کریں. سمجھ میں آگے جی؟ بھیدی مطلب ہے دلی دوست نہیں بنایا. ایسے لوگوں کو الگ نہ کرے منافقین سے، ٹھیک ہے، اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑا جائے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس چیز پر جو بما تعملون. نہیں سمجھ میں آئی جی؟ اگلا مضمون سمجھ لو. برات کا اعلان ہوا کہ کفار سے برات، بیزاری، ان کے وجود کو ختم کر دو یہاں سے. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ کمال ہے بھائی، ہم تو خدمت کرتے ہیں، فخر و مباحات اپنے اعمال پر. کیا خدمت کرتے ہیں جی؟ آپ دیکھ لو کیا خدمت کرتے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، ایام و مساجد اللہ، ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، سمجھ میں کہ جی. اور بھی ہم حرم کے اندر ہے، حرم کی چوکیدار ہے، آب زمزم کے رکھوالے، یہ کچھ اپنے وہ اعمال انہوں نے ظاہر کر دیا. تو ہم سے کیسے برات کا اظہار کیا جاتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ جواب مل گیا، تمہارے یہ کام تم نے جو ایمان کے برابر کر دیا، تمہیں جو ہے تب عمل ملے گا.
تمہارے ان اعمال کا فائدہ تب ہوگا کہ تم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے. نہیں سمجھ میں جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اس وقت تک تمہارے اعمال کسی کام کے نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ برات کا اعلان ضروری ہے، قتال کا اعلان ضروری ہے. فرمایا ما کان للمشرکین، مشرکین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ایامر مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، گواہی دیتے ہوئے اپنے نفسوں پر بالکفر، انکار کرتے تھے پیغمبر کا، اللہ کا کتاب کا، تو یہ گویا کہ اپنے نفس پر شاہد گواہی. اولئک حبطت اعمالہم، وہ لوگ حبطت اعمالہم رائے گاہ ہوا ان کے اعمال، وفی النار ہم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. انما یعمر مساجد اللہ، مسجد پھر کون تعمیر کرتا ہے؟ عامرین مساجد کے اوصاف. انما یعمر، پکی بات ہے کہ تعمیر کرتے اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر، یعنی عقیدہ درست ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. اول آخر ذکر کیا تو بیچ میں سارے عقائد آ گئے. اب اعمال میں سے واقام الصلاۃ، عبادت بدنی قائم کر لی، وآت الزکوٰۃ، اور عبادت مالی قائم کر لی، ولم یخشا، اور کسی سے نہ ڈرے، الا اللہ، اخلاق کا باب ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈرے. فعسیٰ اولئک یکون من المہتدین، فعسیٰ، امید کی جاتی ہے کہ اولئک، یہ یکون من المہتدین، کہ یہ ہدایت پر ہوں گے. نہیں سمجھ میں آگے جی؟ عسیٰ ذکر کیا ہے، اشارت کر لیا کہ جی الایمان بین الخوف، اور اسی طرح سے عسیٰ یقین کے معنی میں بھی کر لو تو امید ہے کہ ٹھیک ہے یہی مومن ہوں گے. بلکہ یہ فعسیٰ جو ہے امید کے معنی ہی میں لے لو، اولئک یکون من المہتدین، یہ ہدایت والوں لوگوں پر میں ہوں گے. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، جواب میں کیا تم نے برابر کیا سقایۃ الحاج، حاجی کو پانی پلانا، اور عمارت المسجد، مسجد کی تعمیر، مسجد حرام کی، کمن، شخص کی طرح، کعمل من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، تم نے برابر کیا ہے. جی وہ کیا جواب دیں گے پتہ نہیں. لا یستوون عند اللہ، اللہ جواب دے کہ برابر نہیں اللہ کے. لیکن ایسا مضمون یہ لوگ نہیں سمجھتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتے ہیں ظالم قوم کو. اچھا جی، مومنین کاملین کے اوصاف، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے ہجرت کیا، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اموال پہلے لائے، جیسے کہ اموال خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے اور جان خرچ کرنا آسان ہے بسا اوقات کبھی کبھار. اعظم درجتنا، یہ بلند ہے درجے کے لحاظ سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہ لوگ وہی ہیں کامیاب ہونے والے. یبشرہم ربہم، ان کو خوشخبری سناتا ان کا پروردگار، برحمت منہ، اپنے طرف سے خاص رحمت روحانی، ورضوان، اور اللہ کی رضامندی، وجنات، باغات، لہم فیہا نعیم مقیم، وہاں نعمتیں ہوں گے مقیم، مسافر نہیں، مقیم نعمتیں ہوں گے، معنی ہمیشہ ہوں گے. خالدین فیہا ابدا، خالدین ہوں گے وہ فیہا نعمتوں میں ابدا ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا بدلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اچھا جی، جہاد میں لگے رہو. اگر وہاں جہاد اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے نہیں سمجھ میں کہتے، اس کا شان نزول بھی ذکر کیا گیا ہے اس جیسے آیات کا. ٹھیک ہے، بعض صحابہ میں سے بعض آدمی جیسے کہ حضرت ابو لبابہ تھے، ٹھیک ہے جی، تو بعض صحابہ اس طرح سے میلان کچھ ہو گیا تھا، مطلب کچھ رشتہ دار جیسے کہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ،
کئی واقعات ایک آیت کی زیر نگرانی زیر اس میں آ سکتے، یاد رکھو۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم جہاد کے لیے ایسا نہ ہو کہ جی تم کسی رشتہ دار کی رعایت کرو، نہیں سمجھ میں آ جی، اس کو کہتے ہیں مقاطعات، ٹھیک ہے جی۔ ترجیح یعنی جہاد اللہ اور اللہ کے رسول کو قیامت پر ترجیح کسی دنیا کو، آبا اور اولاد اور اموال کو دینے کی اجازت نہیں ہے، ضابطہ گویا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم، مت بناؤ اپنے آبا اور اخوانوں کو اپنے بھائی اولیاء، ٹھیک ہے۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کرتے ہیں کفر کو ایمان کے اوپر، تو ان کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ ومن یتولہم، اس کو ترک موالات کہتے ہیں۔ ومن یتولہم، جو اس کو دوست بناتا ہے منکم تم میں سے، تو فاولئک هم الظالمون، اعتقاد سے دوست بناتا ہے تو کافر ہے، نہیں تو آرام سے اولئک هم الظالمون، مانا ظالموں میں کافروں میں شامل ہو جائے مائل ہوتے ہوتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، یہ وہ اصول ضابطہ ذکر کیا ہے، دنیا کو ترجیح نہ دو آخرت پر، آبا و اجداد اور اموال کو خدا تعالیٰ کے ذات اللہ کے دین پر ترجیح نہ دو، یہ قانون ضابطہ ہے۔ قول، ان کان، ان کو کہو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا اور ابناؤکم تمہارے بیٹے، اور وہ اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا قبیلہ، و اموال تمہارے وہ اموال، اکتسبتموہا جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کے تمہیں خوف ہے کساد بازاری کا، نرخ کم ہونے کا، وہ مساکن ترضونہا، اور تمہاری وہ ٹھکانے، وہ بنگلے ٹھنگلے جس کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم، سمجھ میں گا جی، ان کان کے لیے خبر ہے، کان کے اسماء بہت ہے، معطوفات علیہ، احب زیادہ محبوب ہے، الیکم تمہارے لیے، من اللہ و رسولہ، اللہ کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، جہاد اللہ کے راستے سے، تو فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ سزا لے کر کے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، سمجھ میں گئے جی۔ اچھا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ و یوم حنین، اب اللہ تعالیٰ کی دین کو تم تسلیم کرو، ترجیح دو، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اموال اور اولاد کی طرف مت دیکھو، اللہ کی قدرت کی طرف دیکھ لو، ٹھیک ہے، جیسا کہ تم اپنی کثرت کی طرف بھی نہیں دیکھو، جیسے آگے یوم حنین میں جو ہے، سمجھ میں گئے جو قبیلہ بنو حوازن و ثقیف، یہ فتح مکہ کی بات، جب شکست فاش ہو گئی تو یہ مکہ کے اطراف میں جو ہے، مکہ اور طائف کے درمیان جو ہے قبائل تھے کچھ، انہوں نے کہا آخری فیصلہ کن ایک معرکہ کیوں نہیں لڑتے، ہم بھی تب آزمائی کرتے، سمجھ میں گئے جی، اور یہ لوگ جو ہے سارے جمع ہو کر کے آ گئے، تقریباً 4000 کے قریب، کتنے تھے بتاؤ جی؟ جی، اور مسلمان کتنے تھے جی؟ 12000۔ تو جا کر کے وہ حنین کے پاس تنگ درسا تھا، کسی ایک کی زبان سے نکل گیا کہ آج تو ہم مغلوب نہیں ہوں، سمجھ میں گئی۔ اس درہ میں جب شروع جب جنگ ہوئی تو انہوں نے ایسے جو ہے وہاں سے تیر برسائے کہ تتر بتر ہونے کا امکان ہو، تنگ ہو گئے، جنگ ادھر ادھر نہیں جا سکتے، سمجھ میں گئی۔ اتنے میں حضرت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو بلایا کہ اب جو ہے لوگ بھاگ چکے تھے، ان کو کہو واپس آ جائے، وہ واپس آ گئے، اور ملائک بھی آسمان سے اتر گئے، جنگ ملائک سے نہیں ہوئی ہے، البتہ حنین میں جو ہے وہ اترے ہیں، سمجھ میں آ گئے جی۔ دوبارہ جو ہے پلٹ کر کے حملہ کر دیا تو شکست نہیں، سمجھ میں آ گئی۔ بہت سارے عورتوں کو، بچوں کو قیدی بنایا گیا، اور بہت سارا مال بھی ہے، وہ بعد میں چونکہ یہ بنو یہ جو قبائل دونوں مسلمان ہو گئے تھے، اس لحاظ سے ان کے جو ہے عورتیں اور بچوں کو واپس چھوڑ دیا گیا، اور اموال کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، البتہ ضرور تحقیق
नसरकुम अल्लाह, अल्लाह ने मदद की तुम्हारी, फी मवातिन कसीरा, बहुत से मैदानों में, मवातिन वतन से मैदान है, मवातिन कसीरा खुसूसियत के साथ, व यौम हुनैन, हुनैन के दिन जो है, समझ में गए जी। अच्छा, इज़ आजबतकुम, तुम्हें पसंद आ गई थी, तुम्हें ताजुब में डाला था, कसरतकुम, तुम्हारी कसरत, फलन फलन तुग़नि अन्कुम शैया, उस कसरत ने तुमसे कुछ दूर नहीं किया, वज़ाक़त अलैकुमुल अर्ज़, तुम्हारे ऊपर ज़मीन तंग हो गई, बिमा रहबत, ऐ बि रुहबिहा, ऐ बि वसअतिहा, वसअत के बावजूद, सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, तुम पुष्ट दे करके भागे, सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु, फिर अल्लाह ने नाजिल किया सकीना, अला रसूली, अपने रसूल पर, व अलल मुमिनीन, मुमिनीन पर, व अंज़ल जुनूदन, फरिश्ते अल्लाह ने उतारे, लम तरवा, जो आपने नहीं देखा है, व अज़बल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ने अज़ाब दिया काफिरों को, व ज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, यही बदला है काफिरों का। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बाद ज़ालिका अला मन यशा, फिर रुजू करते हैं अल्लाह ताला मिन बाद ज़ालिका अला मन, जिस पर, यही जो है कबीला हुनैन वाले क्या कहते हैं, ये जो बनु सकीफ़ व हवाज़िन बाद में मुसलमान हुए। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाले और रहम करने वाले हैं। ऐलान बरात का ततीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन, नजसुन पलीद है, नापाक है, फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, मस्जिद हराम के करीब नहीं जा सकते, बाद आमिहिम हाज़ा, इस साल के बाद। नहीं समझ में आई? मकसद इनको निकालने का दो है, याद रखो। नंबर एक मकसद, इस्लाम के पास मरकज़ ऐसा हो और अल्लाह ताला के पाकीज़ा घर जो है नजस और पलीद लोगों से बिल्कुल पाक हो, एक मरकज़ हो मुसलमानों के पास, ठीक है, जिसमें कोई काफिर वहाँ ना हो, रिहाइश वहाँ ना हो, आर्जी किसी काम से आए तो रिहाइश ना हो। और दूसरा गरज है कि मुआहिद आज़म वहाँ मौजूद है, तो नजस है, पलीद है ना, इस लिहाज से वहाँ काफिर का होना और पैगंबर का भी होना वहाँ पर गोया इज्तिमा नक़ीज़ैन है। इस लिहाज से जो है इसको साफ किया गया। फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू, गोया कि निकालने का ततीमा है, बारात का ततीमा है। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, पलीद है। जमहूर फुक़हा के नज़दीक नजस से मुराद निजासत एतक़ादी है। नहीं समझ में आए? मारबाद भी इसमें है, तकरीबन जो है जमहूर के नज़दीक निजासत से मुराद निजासत एतक़ादी है, ठीक है। मस्जिद में आ सकता है, नहीं आ सकता है? हर मस्जिद में काफिर मजूस आ सकता है या नहीं आ सकता है? वो नहीं समझ में आया। काफिर बादशाह आ जाए बरताने का कि मैं मस्जिद में आता हूँ, दौर आ सकता है, नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक, अहनाफ के नज़दीक एजाज़ के लिए नहीं आ सकता। काफिर क्या है? नजस। नहीं समझ में? मस्जिद का बड़ा मकाम है, नहीं आ सकता। हाँ, ये है कि कोई आदमी किसी का कज़िया हो, नहीं समझ में आएगी, मजबूरी है, तो फिर जो है उसको इजाज़त देते अहनाफ से, बाकी नहीं। कहते कि नजस है, निजासत से मुराद हिस्सी है, जैसे खिंजीर और कुत्ता है। जो खिंजीर और कुत्ता है तो खिंजीर और कुत्ता तो मस्जिद में नहीं आ सकते, ठीक है जी, वो बाज़ ही। और इमाम साहब का मसलक ये है कि वो एजाज़ के तौर पर मस्जिद में लाने की इजाज़त नहीं है, हराम है। नहीं समझ में? जो दौरे करने के लिए आते और मस्जिद में जाते, ये हराम, को जूते मारने चाहिए, ठीक है। मौलाना लुधियानवी रहमतुल्लाह कराची में न्यू टाउन के पास मुहतमिम, उस वक़्त कोई वो आ गया, एसपी या डीएसपी आ गया, बूट लेकर को मस्जिद की तरफ आ गया, हज़रत कोई किताब देकर मुहतमिम लेकर आए, टक्कर इनके होते थे आप, निकाला भी था हज़रत को न्यू टाउन से। हज़रत ने देखा तो बूट पे
وہ مہمم بھی تھا ساتھ، وہ مہمم کو اس نے نہیں دیکھا، باہر نکلو کہ خبیث بوٹ پہن کر کے اندر آئے مسجد میں، جلدی بوٹ نکالو۔ مہمم بڑا پریشان ہو گیا کہ بےزتی کر دیا مہمان کی، حضرت کو کہہ دیا نکال جاؤ مدرسے سے۔ جب اب میں اولاد کا طالب علم تھا، جب پتہ چل گیا کہ یوسف ندھانوی نکال رہے، رات تو رات مدرسے میں آگ پھیل گئی۔ ادھر مفتی ضمیر خان صاحب ڈبل ڈور ٹاٹ سر لے کر کے پہنچ گئے، جی کتنا پیسے چاہیے آ جب ادھر دارالعلوم کراچی پہ آ گئے، ادھر سے آ گئے، ادھر سے آ گئے۔ اس وقت تو لدھیانوی تھا۔ شام جی صاحب کوئی مسئلہ پوچھنے آتے، حضرت تھے، اس سے پوچھو جلدی سے جلدی، ہم بھی جاتے حضرت سے پوچھو، وہ اندر بیٹھا ہوتا تھا اللہ کا۔ اور یہ شیخ بنوری کا جو ہے انتخاب شدہ آدمی تھا، مطلب ایک مضمون دے کا، مضمون کے بعد ان کو جو ہے نیو ٹاؤن میں لایا تھا اور کہا تھا کہ میں مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد آپ کے پاس زیادتی ہوگی لیکن یہاں سے چھوڑنا نہیں ہے، میرے نیو ٹاؤن کو چھوڑنا نہیں ہے، اب میری جان نشین۔ سارے جب دیکھا صبح گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی، کیوں آئے تم؟ حضرت آپ نے سنا ہے کہ استعفیٰ دے دیا، آپ کو نکال دیا۔ اس نے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہاں یہ قبر والا جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے، میں اسی کے انتظار میں ہوں یہاں، میرے استاد نے یہاں سے نہیں جاؤں۔ پھر کہتے علماء روئے، عجیب منظر تھا، میں یہاں سے نہیں جا رہا ہوں۔ اور آخر تک بخاری شریف ان کو نہیں ملی، اور وہاں ابو داؤد دوسری کتاب، حالانکہ وہ ابو داؤد کا آدمی تھوڑی تھا، ندھانوی صاحب جیسے ذہین آدمی جو ہے اس جہان میں نہیں تھا، وہ شیخ بنوری کے پائے کا آدمی تھا۔ ٹھیک ہے، خیر استاد شاید میں تھوڑا سا تفاوت ہوگا، لیکن اس آدمی کی وسعت علمی جو ہے کم نہیں تھی شیخ بنوری سے۔ اخبارات میں جو مضامین دیا وہ کئی جلدوں میں جو آپ کے مسائل ہو ان کا حل کر، اخبارات میں جو البینات میں کئی جلدوں میں وہ چھپ چکے۔ ہائے ہائے اللہ! تو اب مشرک کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے آنا۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عائلة۔ اب دیکھو ایک سوال ہے، وہ یہ کہ انہوں نے دیکھا تو جزیرۃ العرب سارا صاف ہو گیا، اب تجارت تو باہر سے لوگ آ کر کے کرتے تھے، لوگوں کو خوف ہوگا کہ اب تو ہمارے معیشت نہیں چلے گی، کیونکہ عرب لوگ کا گزارا تاجر، ٹھیک ہے جی، تجارت سے گزارا ہوتا تھا شام کی طرف، تو یہ لوگ سارے مشرک کافر جب نکال دے جائیں گے تو گزارا نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہماری معیشت نہیں چلے گی، ہم سفیر نکالیں گے تو ہم کیا ہوں گے جی؟ تمہیں شرم کرنا چاہیے، تمہیں سفیر عزیز ہے، آپ پیغمبر کے ناموس عزیز ہے، معیشت عزیز، کارخانے نہیں چلیں گے۔ اچھا یہ وہ پرانا وہ تھا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اگر تم ڈرتے ہو، عائلتاً مانا ہے فقر کے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، انشاء، اگر چاہے تو۔ اللہ نے غنی کیا، کچھ فتوحات ہو گئے، کچھ ٹیکس اور جزیہ ملنے لگا، اتنی دولت صحابہ کے پاس آ گئی کہ اس کی طرف محتاج ہی نہیں رہی۔ ان اللہ علیم الحکیم، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، مارو قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ لا یؤمنون باللہ، کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ پر، ولا بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، ان کے قتال اس لیے کرو کہ حرام نہیں سمجھتے ہیں جو اللہ نے حرام سمجھ لیا اور جو اللہ کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، یہ اہل کتاب ہے، اور نہیں مانتے کسی دین کو، ولا یدینون مانا نہیں اطاعت کرتے دین الحق، حق دین کی، اسلام کی، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے ساتھ، حتی یعطوا الجزیۃ، حتیٰ کہ وہ دے دے جزیہ، عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون مانا وہ تابع ہو کر کی، کم ہو کر۔ اب تم کچھ باتیں جو ہے صاغرون مانا ذلیل ہو کر، لا دان یدین، دین کا معنی اطاعت کرنا، تو لا یدینون معنی اطاعت نہیں کرتے دین حق کی، میں یہ معنی کی اسلام۔ من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، حتی یعطوا الجزیۃ، وہ جزیہ دے دے،
عن ید اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون مانا وہ چھوٹے ہوں، مانا یہ ہے کہ تابع ہو کر کے. بات سنو ابھی، عرب کے مشرکین سے جزیہ تسلیم جزیہ لینا ہے. عرب کے مشرکین کیوں نہیں لینا؟ کوئی گنجائش ہی نہیں، یا نکلنا ہے ان کو وہاں سے یا ان کو مارنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایران کے مجوسیوں سے، ان سے جزیہ لینا ہے یا ان کو بھی مارنا ہے. جی یہ جزیہ کا حکم کس سے ہے؟ عرب کے علاوہ سے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اب یہود و نصارہ جو ہے ان سے کے ساتھ یہ کچھ رعایت کر دیا گیا کہ تم کیا دے دو جی؟ جزیہ دے دو. نہیں سمجھ میں آئے؟ اور یہ بھی کہا کہ اس کا تعلق آگے حنین کا غزوہ آ رہا ہے نا، حنین کیا کہتے ہیں تبوک کا، اور تبوک کا غزوہ آ رہا ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ ہوا. تو گویا کہ یہ گویا کہ تمہید ہے، تمہید کہ عیسائیوں کے ساتھ یہ رعایت ہے کہ تم کیا دے دو جی؟ ٹیکس دے دو. ٹھیک ہے جی. تو یہود اہل کتاب کے ساتھ مشرک ہونے کے باوجود جو ہے، مشرک بھی تو ہے وہ، لیکن ان کے ساتھ یہ رعایت ہے کہ جزیہ دے دیں. اچھا جی. تو کہتے ہیں کہ ہاں من الذی اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ، جزیہ دے دے عن یدین اپنے ہاتھ. لکھو عن یدین کا کیا مطلب ہے؟ عن یدین کا مطلب یہ ہے کہ کسی وکیل کو نہ بھیجے. زاد المسیر نے کئی اقوال ذکر کیا، خود آ کر کے دے. وہ شکر نہیں کرتے، ان کی جان چھوٹ گئی ہے، صرف پیسہ دینا ہوگا. نہیں سمجھ میں آئے جی؟ ٹھیک ہے جی. وہ خود اپنے ہاتھ سے دے دے، کسی وکیل کو نہ بھیجے. یا عن یدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اطاعت فرمان برداری کرنا. جزیہ دے رہے ہیں نا، ٹیکس دے رہے ہیں، تو مطلب وہ ساتھ ہوگا نا، اپنے ہاتھ سے دے. جزیہ اور خراج دو چیزیں ہوتی ہیں ٹیکس کی، جزیہ اور خراج. ما الفرق بین الجزیۃ والخراج؟ ہاں جزیہ جو ہے افراد کی تعداد سے ہوگی، اور خراج جو ہے زمین کی فصل کو دیکھ کر کے کہ کتنے زمین ہے اسی کے مطابق. ٹھیک ہے. وہ ہم صابرون. بس کریں. ہاں جی کیا ہے؟